وہ میں ڈیزرو نہیں کرتا. اور اس کی توجیہ میں نے وہاں پہ یہ بیان کی تھی کہ میرا خیال ہے کہ جو اوپر ہے قوت ہے تو کبھی کبھی جھانک لیتا ہوگا نا کہ بھئی میں نے دنیا بنائی تو کیسے چل رہی. تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی کوئی خاص قابلیت بھی نہیں ہے, کوئی جائیداد بھی نہیں ہے, وہ کتابیں پڑھتا ہے اور خواب دیکھتا ہے, تو یہ تو بھوکا مر جائے گا. تو اس کو تھوڑی سی عزت ہے. تو مجھے وہ تھوڑی سی عزت عطا ہو گیا. عطا کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میری جو بھی کامیابی یا مقبولیت ہے یہ ایک ایسا فنامنا ہے کہ اس کو سوائے اس حوالے کے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ جو بھی غار حرا میں ایک رات آپ جانتے ہیں یہ عموم الکعبہ شریف اور میرا ویسے ہی میرا ایک خاص ربط کہہ رہے ہیں عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ تھپکی مل جاتی. تو جس طرح کسی صاحب نے کہا نا کہ ہم مزار پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں, میں نے کہا مجھے وہاں سے بہت کچھ مل جاتا ہے, مجھے ان کی کیا ضرورت. تو یہ سب کچھ عطا کرنا ہے, اس میں میری محنت ہے. میں نے ان کو معلوم ہے میں نے زندگی بھر کوئی جاب نہیں کیا, چند ایک آفرز بھی تھیں, کوئی عہدہ نہیں لیا, کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. میں نے صرف لکھا ہے یا میڈیا پہ میں نے کام کیا ہے. اور ابھی یہاں پہ ایک خاتون میرا خیال بیٹھی میرے پاس آئیں, انہوں نے میری ہندا داستان پڑھی. انہوں نے کہا میں نے شادی کرنی تو ہندا کے کسی بندے کے ساتھ کرنی ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پہ شادی کی اور میری کتاب پڑھ کے, اور وہ بہت خوش ہیں. 2 بچے ماشاءاللہ. میں نے ان کو دعا دی تھی ابھی کہ بھئی 12 اور آپ کے ہوں. تو اس قسم کے عجیب و غریب معجزے جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں میری کتابوں کے حوالے سے. کئیوں کے کوئی مسائل حل ہو جاتے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کہانیاں بھی جو ہیں اگر جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ اگر آپ کو لوگوں کو امیوز کرتا ہے اور بہت وہ اچھا وقت گزارتا ہے تو وہ لٹریچر نہیں, وہ ٹریش. جب تک کہ ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہ پڑے آپ کی تحریر سے, اور وہ تبھی پڑھ سکتا ہے جب آپ ان کی اپنے دکھ درد جو ہے, مطلب میری جو مختلف کہانی ہے ان میں ایک کہانی اس کپل کے بارے میں, کرسچن جس کو بھٹی میں زندہ جلا دیا گیا پورے تیب رات. اس کے بعد بابا بغلوس ہے وہ ایک, اور وہ بھی وہ پیٹرن ہے. یا ابھی میرا ناول آیا اس میں مشال خان کو جس طرح لنچ کیا گیا, تو میں نے وہ سارا کچھ ڈسکرائب کیا. جو لوگ جھجکتے ہیں آئی نو کہ بھئی آئی ایم ٹیکنگ اے رسک, لیکن آخرکار میں وہ شخص ہوں جو جانتا ہوں کہ دریا خشک ہو رہا ہے اور مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کی سیولائزیشن ختم ہے. بہت شکریہ. آپ نے اپنے حصے کا کام کیا اپنے ناولوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو باور کرا دیا کہ دریا خشک ہو رہا ہے, اسے جاری رہنا چاہیے. ہم اتنے تھوڑا وقت ظاہر تھا ہمارے پاس کہ ہمارا دل کر رہا تھا کہ طاہر صاحب بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. میں بہت شکر گزار ہوں احسن نقوی صاحب کا, وہ تشریف لائے. اچھا ایک میں ایک خطہ ہے کہ میری بہت خواہش تھی کہ ممتاز مفتی اور اشفاق صاحب اور آپ سے ملوں, تو وہ تو دونوں فوت ہو گئے, مجھے جلد از جلد آپ ملیں. محبت میں انہوں نے لکھا ہے اور یہ میں بالکل صحیح بیان کر رہا ہوں. ایک یہیں کراچی آکسفورڈ کا تھا, میرے پاس آئے, جذباتی ہو گئے ظاہر ہے کہ بھی, تو کہنے لگے کہ ہماری تو خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد سفر آخرت اختیار کریں اور خبرنامہ لکھیں. اب اس قسم کی چیزیں, لیکن میں ان کو لائٹلی لیتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کب جانا ہے یا نہیں جانا ہے. اور مطلب اسی نوعیت کے میں مارٹن پارک میں وہاں ایک تجیہ تار بنا ہوا ہے, وہاں پہ میں بیٹھتا ہوں. یہ بالکل میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. ایک صاحب آئے بڑے پریشان ہو کے مجھے, طاہر صاحب, میں نے کہا جی میرا تو خیال تھا آپ بہت ہو چکے.
تو اس عمر میں آ کے نا جو بوڑھا ہے نا یہ شوگر وغیرہ تو بڑے شدید مایوس ہوئے. میں نے کہا وہ ہے ہائی بلڈ پریشر ہے, اس کے لیے میں گولی کھا لیتا ہوں, کوئی اور میجر ابھی تک تو نہیں ہے. جاتے جاتے کہنے لگے ویسے اس عمر میں اپنا خیال رکھنا چاہیے, آپ بوڑھے نہیں ہوتے لوگ بوڑھا ہوتے. تو اس لیے آخر میں میں مطلب پھر انشاءاللہ بشرط زندگی اگر میں نے صبر آخر نہ اختیار کیا تو صبر کراچی ضرور اختیار کروں گا. اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح تر و تازہ سرسبز و شاداب رکھے, ہمارے درمیان رکھے, ہمارے سے باتیں سنتے رہیں, آپ کے ناول پڑھتے رہیں. اور میں شکریہ ادا کر رہا تھا ایچ ایم نقوی صاحب کا کہ ایک بہت معروف ناول نگار نے ٹریبیوٹ پیش کیا آج اپنے ایک سینئر ناول نگار کو. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور سفیر اعوان صاحب بہت شکریہ آپ یہاں آئے, اس کا شکریہ. آپ نے ناول ترجمہ کیا, اس کا مزید شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اس